اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یدبر القول ام علی قلوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 68۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یدبر القول، فرمایا کیا یہ لوگ اس بات پر تدبر نہیں کرتے، غور اور فکر نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ بات نہیں آئی جو ان کے بڑوں کے پاس آئی تھی، ان کے پاس وہ یعنی ان کے بڑوں کے پاس جو بات پہنچی تھی، ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو بات پہنچی تھی وہ ان کے پاس نہیں پہنچی۔ بھائی دیکھیں، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات کا بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد برے لوگوں کی صفات کا بیان فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کو قصے اور کہانیاں کہتے تھے اور نبی علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ تو آگے اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا یہ لوگ افلم یدبر القول، فرمایا کیا یہ اس قرآن پاک پر غور نہیں کرتے، قرآن پاک پر غور نہیں کرتے کہ ان کو بات سمجھ آ جائے کہ جس کو یہ قصے کہانیاں کہہ رہے ہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کیا انہوں نے کبھی غور سے توجہ سے اس قرآن کو پڑھا ہے؟ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی فرمائی ہے، فرمایا فلا یتدبرون القول ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کہ کیا افلا یتدبرون القرآن، فرمایا کیا یہ قرآن پر غور اور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں آج مسلمانوں نے قرآن پاک پر غور کرنا، فکر کرنا، قرآن کے علوم سیکھنے، قرآن کے معنی سیکھنے یہ چھوڑ دیے ہیں۔ قرآن صرف اور صرف اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ بھائی اگر کوئی مر نہیں رہا تو اس کے سرانے بیٹھ کر تلاوت کر لو، یا تیجے پر پڑھا جائے، ساتویں پر پڑھا جائے، 40ویں پر پڑھا جائے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے اندر احکامات ہیں، وہ لے کر یہ نازل ہوا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کوئی بھی کتاب پڑھتا ہے نا، کوئی کہانی کی کتاب پڑھے، کوئی ناول پڑھے، کوئی افسانہ پڑھے، کچھ بھی پڑھے، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کا معنی کو سمجھ جائے، یہی ہوتی ہے نا۔ لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھا تو جا رہا ہے لیکن سمجھنے کی فکر کم از کم درجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھا جائے۔ علوم اور قرآن کے معارف تو بہت دور کی بات ہے اگر وہ نہیں سیکھ سکتے، لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن کا ترجمہ سیکھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار کو فرمایا ہے افلا یتدبرون القول، فرمایا کہ کیا افلم یدبر القول، فرمایا کیا یہ اس قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، فرمایا یا ان کے پہلوں کے پاس کوئی اور بات آئی تھی اور ان کے پاس کوئی اور بات آئی ہے؟ یعنی پہلے انبیاء تو یہی احکامات لے کر آئے تھے۔ تمام نبیوں نے کیا کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ما لہم الہ غیر اللہ، فرمایا تمہارے لیے کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، فرمایا ان کے پاس بھی یہی بات آئی ہے، ان کے پاس بھی یہی بات آئی ہے۔ فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، فرمایا یہ ہے کہ یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے یا اس کو اوپرا سمجھتے ہیں، اس سے انجان ہیں، یہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، اس کے منکر ہیں۔ یہ بات بھی نہیں ہے، رسول کو بھی خوب جانتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول ان کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ گزارتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی دیانت، نبی علیہ السلام کی صداقت، نبی علیہ السلام کی امانت ان کے اندر مشہور تھی، نبی علیہ السلام کو خوب جانتے ہیں، لیکن جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سارے لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یقولون بہ جنہ، فرمایا یا یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ کچھ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی نہ پاگل ہیں نہ جنون ہے نہ کوئی، وہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ پورے عرب والے اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا تیرے رب کا یہ انعام ہے کہ آپ مجنون ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جو بات فرماتے تھے نا، جو قرآن تھا وہ تو ایسا معجز تھا کہ اس کی مثال کوئی لا صرف نہ ماننے کے لیے ایک ہوتا تھا، کہتے ہیں یہ کیا بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں نا وہ بھی اتنے جامع ہوتے تھے، بعض باتیں نبی علیہ السلام نے مذاق میں فرمائی ہیں، اور ایک مذاق والی بات سے فقہا نے 100 مسائل نکالے ہیں۔ اتنے جامع اور اتنی جامع باتیں ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی، لیکن یہ اتنے یعنی گئے گزرے لوگ تھے، کہتے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، جنون ہو گیا، نعوذ باللہ۔ فرمایا بل جاءہم بالحق، فرمایا بلکہ تمہارے پاس بھائی حق آیا ہے، واکثرہم للحق کارہون، اور فرمایا اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ قرآن کیا ہے، تمہارے پاس حق ہے اور لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ، فرمایا کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے، حق ان کی خواہشات کی، یعنی جو حق بات ہے جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اگر کفار کی خواہشات کی پیروی کر لیں تو فرمایا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، فرمایا کہ پھر تو زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ حق اگر باطل کی پیروی کر لے، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی انہوں نے ایک پیشکش کی تھی کہ بھائی کچھ تھوڑی سی آپ نرمی کر لیں، کچھ ہم نرمی کر لیں، ہاں کچھ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق بات جو ہے وہ حق ہی رہے گی، وہ کبھی بھی ادھر ادھر بدلنے والی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر دنیا کا نظام سارا ختم ہو جائے گا، زمین آسمان ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، فرمایا بلکہ وہ تو ان کے پاس آئے ہیں نصیحت لے کر، ان کے لیے نصیحت لے کر، اور یہ لوگ کیا ہیں، نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو نصیحت فرماتے تھے لیکن یہ کیا کرتے تھے، اعراض کرتے تھے۔ فرمایا ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، فرمایا کہ کیا آپ ان سے کوئی اس بات پر معاوضہ طلب کرتے ہیں، کوئی خراج طلب کرتے ہیں، یعنی جو آپ ان کو دین کی طرف، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، فرمایا اس پر کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، آپ کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، بلکہ فرمایا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، جو اللہ نے آپ کو اس پر انعام دینا ہے وہ بہت بہتر ہے، اور تیرا رب بہترین روزی دینے والا ہے۔ دیکھیں انبیاء کی جتنی بھی دعوت ہے نا، انبیاء اگر یہی کہتے تھے کہ ہم تم سے بھائی کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، نجری اللہ علی رب العالمین، ہمارا اجر تو، ہمارا بدلہ تو ہمیں ہمارا رب دے گا، تم سے ہم نے کسی چیز کا مطالبہ، اس کے مقابلے میں یہ نجومی ہوتے ہیں، یہ دوسرے تیسرے لوگ، یہ تو اپنی ہر کام کا فیس لیتے ہیں نا، ہر کام کی چیزوں کا اس کا معاوضہ لیتے ہیں، لیکن انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، فری ہوتی ہے، وہاں پر کوئی بھی چیز اجر میں، بدلے میں نہیں لی جاتی۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا بے شک آپ ان کو بلا رہے ہیں سیدھے رستے کی طرف۔ آپ ان کو کس رستے کی طرف بلا رہے ہیں؟ سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور فرمایا بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے رستے سے مڑے ہوئے ہیں۔ سیدھے رستے سے کیا ہیں؟ پھرے ہوئے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے، بندے کو آخرت کا خوف ہوتا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جن لوگوں کو یہ خوف نہیں ہے تو وہ پھر مڑے ہوئے ہیں، وہ پھرے ہوئے ہیں، وہ مانیں گے نہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور فرمایا کہ اگر ہم ان کے اوپر رحم کر دیں اور ان پر جو تکلیف آنے والی ہے اس کو ہم ہٹا دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو فرمایا کہ یہ برابر اڑے رہیں گے، برابر اصرار کرتے رہیں گے اپنی سرکشی میں، اور اسی میں سرگرداں رہیں گے۔ یہ اصل بات یہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے بہت تنگ کیا نا، تو آپ نے ایک دعا کی کہ یا اللہ ان کو کسی ایسی ابتلا میں ڈال دے کہ یہ لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی نازل کر دی۔ کیا کر دیا؟ ان کے اوپر قحط سالی آ گئی۔ اب قحط سالی جب بہت سخت آئی نا، تو پھر مشرکین کا ایک وفد آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تکلیف ہٹا لے، اور یہ ہٹ گئی تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ ایسی نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد وہ قحط سالی ان سے ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے مانا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، فرمایا اگر ہم ان کے اوپر رحم کر دیں، ان کی تکلیف کو دور کر دیں، لیکن پھر بھی یہ اپنی سرکشی کے اندر برابر اسی طرح اپنی سرکشی میں رہیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور فرمایا جب تحقیق ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ، فَمَا اسْتَكَانُوا، تو فرمایا یہ ذرا بھی دبے نہیں، اور فرمایا وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے نہیں ہے۔ یعنی جب عذاب آ گیا، ان کے اوپر یہ تکلیف آ گئی، دب جانا چاہیے تھا، عاجز بن جانا چاہیے تھا، رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، فرمایا یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اوپر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا، فرمایا إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تو فرمایا کہ پھر اسی کے اندر یہ مبتلا ہو گئے اور مایوس ہو گئے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں ایک تو ان کے اوپر کاتسالی کا عذاب آیا، ہاں، اور اس پر بھی ہدایت حاصل نہیں کی اور اسی طرح ڈٹے رہے اپنے گناہوں پر، اور دوسرا ان کے اوپر جو سخت عذاب آیا ہے وہ مسلمانوں کے جہاد کی وجہ سے آیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں کہ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، اس کے اندر تو کفار پھر لڑ رہے تھے، کچھ مقابلے کا کچھ گزارا چل رہا تھا نا، لیکن اس کے بعد ایسے مغلوب ہوئے نا کہ سارا جتنا جزیرہ عرب ہے نا، وہاں سے مشرکین کفار تو وہاں سے ختم ہو گئے تھے، مغلوب ہو گئے، ایمان قبول کر لیا، کوئی مارے گئے، اور وہاں سے بالکل۔ اور بعد میں جب نبی علیہ السلام، یہ تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ہو گیا تھا، لیکن بعد میں صحابہ کے دور میں پھر یہ جو رومی تھے، ایرانی تھے، یہ دوسری قومیں جو تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر بھی غلبہ دیا، اور مسلمان بہت دنیا پر غالب آ گئے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں نے یہ رستہ چھوڑ دیا، اور پھر مسلمان آہستہ 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 تنزل کی طرف آتے گئے، اور اب یہ حال ہے کہ اس وقت مسلمان انتہائی عاجزی کی حالت میں ہیں، کوئی طاقت کوئی قوت، یعنی کفار کو ان کا کوئی روب نہیں ہے۔ اب جو ہوتا تھا نا وہ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ روب اور وہ دبدبہ اللہ نے عطا فرمایا تھا جہاد کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ اب کرکٹ کے دیوانے ہیں، آج بہت سارے ساتھی ملے کہتے ہیں جی ہار گئے ہیں، بس بڑا ظلم ہو گیا۔ ان کا کیا ہو گیا ہے؟ تو ہار گئے تو کیا ہوا ہے؟ کون سا کوئی بڑا؟ کہتے ہیں انڈیا سے ہار گئے، جی بڑی بری بات ہے۔ اور ظالموں، اس سے کون سا ہم نے فتح حاصل کر لینی ہے؟ اس سے کون سا ہمارا ملک کو ترقی ہو جانی ہے؟ اس سے کون سا دین کو ترقی ہو جانی ہے؟ وہ بات سمجھ، کھیل ہے، ٹھیک ہے کھیل ہے، بس کھیل برائے کھیل ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی ترقی جس چیز میں تھی، وہاں پر ہمارا پیسہ، بھائی حکومت کا کام ہے نا، دین پر پیسہ لگائے، قرآن کی اشاعت پر پیسہ لگائے، اور یہ جو دینی اشاعت ہے، دینی احکامات ہیں، اس پر پیسہ لگائے، اور جو مسلمانوں کا نظام ہے مسلمانوں پر پیسہ لگائے۔ کن چیزوں پر پیسہ لگا رہے ہیں؟ ملک اور عوام کا پیسہ کدھر ضائع ہو رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو آپ حضرات خوب سمجھتے ہیں کہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی۔ کرکٹ کا آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ جو صحیح کھیلنے والے ہیں نا وہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں فائدہ ہے نا، مزہ آتا ہے، ہمیں کیا ہے؟ فائدہ ہے، ہمیں مزہ آتا ہے۔ تو بھئی آپ خود کھیل لیا کریں، ٹھیک ہے؟ کرکٹ کوئی ناجائز گیم نہیں ہے، کھیل سکتے ہیں آپ، کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، جوا نہ لگائیں، جوا لگانا حرام ہے، تو اور آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا ملک کوئی غالب آ جائے گا یا مغلوب ہو جائے گا، ایسی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔